اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ بیٹا پچھلے لیکچر میں ہم نے جماعت پنجم کی اردو کا دوسرا سبق نعت پڑھا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ سبق اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ بیٹا آج ہم اردو کا تیسرا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے حجر اسود کی کہانی۔ آئیے بچوں سب سے پہلے اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ تمام طلبہ طالبات اپنی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 7 کھول لیں۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا گیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک اس لیے مقدس ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بار بار چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے حجر اسود کو ضرور بوسہ دیتے۔ ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں، تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں۔ ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئیں۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں۔ جب کعبے کی تعمیر ہو چکی تو حجر اسود کو دوبارہ اس مقام پر نصب کرنے کی باری آئی۔ حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا، اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب کی سعادت صرف اسی کو ملے۔ خدشہ تھا کہ اس معاملے میں قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔ آخرکار مکہ کے چند جہاں دیدہ بزرگوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا۔ اگلے روز خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 35 برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے قائل تھے۔ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح سویرے آمد سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اب یہ معاملہ نہایت خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے اٹھایا اور چادر پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا اور تمام نمائندوں سے فرمایا کہ وہ چاروں کونوں کو تھام کر چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے مبارک میں لیا اور کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ حجر اسود آج تک اسی مقام پر نصب ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بچ گئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو انہوں نے طواف کے دوران صحابہ کرام کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اب تک اربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسہ دے چکے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیروی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بیٹا اب میں آپ کو سبق کے آخر میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی بتاتا ہوں۔ فرزند بیٹا، تنصیب نصب کرنا یا لگانا، طواف خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، پیغمبر رسول نبی یا پیغام لانے والا، نبوت پیغمبری یا رسالت، سعادت نیکی، قبائل قبیلہ کی جمع یعنی قبیلے، جہاں دیدہ تجربہ کار، نمائندہ سربراہ، حکمت دانش یا عقل، زائرین زیارت کرنے والے، خوش اسلوبی اچھا طریقہ۔ عزیز طلبہ طالبات، اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ اس کا الف جز ہے، خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ خانہ کعبہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے تعمیر ہوا۔ بے جز ہے، خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کیا۔ جیم جز ہے، حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر کس بات کا خدشہ تھا؟ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں اس معاملے پر قبائل کے درمیان جنگ نہ چھڑ جائے۔ دال جز ہے، خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے کون پہنچا؟ خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ ہے جز ہے، حجت الوداع کے موقع پر کتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے؟ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 مسلمان تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی ڈیش کا کام کیا، تعمیر کا کام کیا۔ ب، ہر سال لاکھوں مسلمان حجر اسود کو ڈیش دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ جیم، حجر اسود ہر قبیلے کے لیے ڈیش تھا، قابل احترام تھا۔ دال، آپ نے ہر قبیلے کا ایک ایک ڈیش لیا، نمائندہ لیا۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، طواف، ہر سال لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ نمبر 2، چادر، میرے پاس ایک چادر ہے۔ نمبر 3، صحن، میرے گھر کا صحن بہت بڑا ہے۔ نمبر 4، دیوار، میرے گھر کی دیوار اونچی ہے۔ نمبر 5، جنت، نماز جنت کی کنجی ہے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیں۔ لڑائی، جھگڑا، احترام، عزت، خدشہ، خطرہ، مضبوط، طاقتور۔ سوال نمبر 5 ہے، اس سبق میں استعمال ہونے والے مرکبات تلاش کیجیے اور نیچے دی گئی خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1، خانہ کعبہ۔ نمبر 2، قابل احترام۔ نمبر 3، دستے مبارک۔ نمبر 4، خوش اسلوبی۔ نمبر 5، حجت الوداع۔ نمبر 6، صحن کعبہ۔ سوال نمبر 6 ہے، لغت میں الفاظ حروف تہجی کی ترتیب سے درج کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہزاروں الفاظ میں سے اپنا مطلوبہ لفظ آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں اور اس کا مطلب بھی جان لیتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کو آپ حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیے۔ حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے نمبر پہ ہے چادر، دوسرے نمبر پہ ہے حج، تیسرے نمبر پہ ہے رسول،
چوتھے نمبر پہ ہے عمرہ، پانچویں نمبر پہ ہے فرشتہ اور چھٹے نمبر پہ ہے کعبہ۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔